آپ نے RAF کا نام شاید پہلے کبھی نہ سنا ہو، لیکن کولڈ وار کے ٹائم پر یہ ایک بڑا خطرناک گروپ تھا جو ایسی ہائی جیکنگ میں بھی شامل تھا جس نے جرمنی سے لے کر صومالیہ روم دبائے اور کافی سارے ملکوں کی سرکاروں کو کچھ وقت کے لیے پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہانی اس وقت کی سب سے لمبی پلین ہائی جیک کی ہے جس میں 120 گھنٹوں تک ایک جرمن ایروپلین کے پیسنجرز اور کرو ممبرز پھنسے رہے۔ RAF یعنی ریڈ آرمی فیکشن، یہ گروپ ویسے جرمنی میں آپریٹ کرتا تھا اور ہوا یوں تھا کہ ان کے گینگ لیڈر اینڈریس بارڈر اور باقی کئی ساتھیوں کو اریسٹ کر لیا گیا تھا اور انہی کی رہائی کے لیے انہیں آپریشن پلان کرنا پڑا، لیکن ہائی جیکنگ میں ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اس لیے لوگ فلسطین میں جا کر پاپولر فرنٹ فار دا لبریشن آف پیلسٹین نام کے دوسرے دہشت گرد سے مل گئے اور انہوں نے ہی RAF کے کہنے پر اپنے 4 فائٹرز کو اس ہائی جیکنگ کے لیے تیار کیا۔ اس کے بعد 6 اکتوبر 1977 کے دن اسپین کے میلا روکا میں ایک فلسطین آدمی ظہیر یوسف کی انٹری ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر سہیل اسائے اور بابل نام کے 2 لیبنیز ٹورسٹ کی انٹری ہوتی ہے۔ یہ تینوں لوگ پھر وہیں کپل سے ملنے جاتے ہیں جو ایک بیبی کیریج دیتا ہے، اور اس بیبی کیریج میں کسی بچے کی جگہ 2 پسٹل، 6 گرنیڈ اور ایک بم ہوتے ہیں جنہیں لے کر وہ ہوٹل پہنچ جاتے ہیں اور یہاں اپنی چوتھی ممبر نادیہ سے ملتے ہیں۔ 13 اکتوبر کے دن یہ لوگ ہوٹل سے نکلتے ہیں اور تب تک وہ اپنے سبھی ہتھیاروں اور ایکسپلوزیو کو ایک چھوٹے سے بیگ میں چھپا چکے ہوتے ہیں۔ یہ وہ ٹائم تھا جب ایئرپورٹ سیکیورٹی اتنی ٹائٹ نہیں تھی، کیونکہ صرف 2 سال پہلے ہی انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے سیکیورٹی کو لے کر گائیڈ لائنز جاری کی تھی۔ سیکیورٹی کو بائی پاس کرنے میں انہیں زیادہ پرابلم نہیں ہوئی اور ایک جرمن ایئر لائن لفٹانزا کی فلائٹ 181 میں جا کر بیٹھ گئے۔ فلائٹ کے اڑان بھرنے کے 40 منٹ کے اندر ہی انہوں نے اپنے ہتھیار باہر نکالے اور پلین پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے کاکپٹ سے پائلٹ کو باہر نکال دیا اور پائلٹ سے کہا کہ پلین کو سائپرس کی طرف لے چلے۔ پائلٹ نے انہیں بتایا کہ پلین میں ابھی اتنا فیول نہیں ہے، اس لیے انہیں روم میں رکنا پڑا۔ روم میں جا کر ان لوگوں نے اتھارٹی سے ڈیمانڈ کی کہ فلائٹ کو ری فیول کیا جائے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ انہیں RAF کے ممبرز کی رہائی چاہیے۔ جب پلین ری فیول ہو رہا تھا اس وقت بڑی چلاکی سے پلین کے پائلٹ نے ایئرپورٹ پر 4 سگارز گرا دیے تاکہ یہ میسج جا سکے کہ پلین میں 4 ہائی جیکرز ہیں۔ فیول ملنے کے بعد پلین سائپرس کی طرح روانہ ہو گیا۔ ویسٹ جرمنی میں اپنی ایلیٹ اینٹی ٹیررسٹ فورس GSG-9 کو سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے ذمہ داری دی اور یہ بھی سائپرس کے لیے روانہ ہو گئے۔ سائپرس پہنچ کر پلین کو ری فیول کرنے کی ڈیمانڈ پھر سے کی گئی اور ساتھ ہی ہائی جیکل نے اپنی ڈیمانڈ کو اور بھی بڑھا دیا۔ انہوں نے RAF کے ممبرز کے علاوہ اب 2 فلسطین کی رہائی کی بھی مانگ کرنی شروع کر دی جو کہ ترکی کی ایک جیل میں بند تھے۔ GSG-9 کے 30 آفیسرز 6:30 پر پہنچ گئے، لیکن وہ ہائی جیکرز کو الرٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے ایئرپورٹ پر اترے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہائی جیکرز تک پہنچ پاتے، ہائی جیکرز پلین کو پھر سے ہوا میں لے کر آگے چل پڑے۔ پہلے وہ بیروٹ پہنچے اور پھر دمشق اور پھر کویت، لیکن تینوں ہی جگہ پر انہوں نے لینڈنگ کی پرمیشن نہیں دی گئی اور آخر میں انہیں بحرین میں اترنا پڑا۔ بحرین میں بھی وہ 2 گھنٹے رکے دوبارہ اپنی ڈیمانڈز کو ریپیٹ کرنے کے لیے۔ اس بار انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اگر 16 اکتوبر کی صبح 9 بجے تک رہائی نہیں ہوئی تو پلین کو بم سے اڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ پلین کو لے کر دبئی چلے گئے، لیکن پہلے انہیں یہاں بھی لینڈنگ پرمیشن نہیں ملی، اس لیے وہ ہوا میں ہی گھومتے رہے۔ جب فیول ختم ہونے والا تھا تو کریش لینڈنگ کے ڈر سے انہیں پرمیشن مل گئی اور یہاں بھی انہوں نے خود کو ری فیول کیا اور اب جرمنی نے دبئی سے پرمیشن مانگی کہ وہ ان کی زمین پر اپنا اینٹی ٹیرر آپریشن ایگزیکیوٹ کر سکے۔ اس آپریشن کی نہ صرف انہیں پرمیشن ملی بلکہ دبئی نے انہیں اپنی ایلیٹ فورس کے جوان بھی دے دیے۔ جہاں ایک طرح سے آپریشن کی تیاری چل رہی تھی، وہیں دوسری طرح سے ہائی جیکرز کے ساتھ نیگوشیشن بھی شروع ہو چکا تھا۔ آخرکار 16 تاریخ بھی آ گئی اور 9 بھی بج گئے، لیکن کچھ نہیں ہوا، پلین ابھی بھی سلامت تھا۔ اس کے بعد 12:19 پر ہائی جیکرز پلین کو لے کر عمان کی طرف چلے گئے۔ عمان نے لینڈنگ پرمیشن دینے سے منع کر دیا اور پھر انہوں نے رخ یمن کی طرف موڑا۔ پلین میں صرف 10 منٹ کا فیول بچا تھا، اس لیے بنا پرمیشن کے ہی وہ لینڈ کر گئے، لیکن اس بار انہوں نے رن وے کے سائڈ میں لینڈ کیا۔ پائلٹ نے کہا کہ شاید لینڈنگ گیئر کو نقصان پہنچا ہوگا، اس لیے وہ جانچ کے لیے نیچے اترا۔ نیچے اسے ایک یمن کے سیکیورٹی کے لوگ ملے جس سے اس نے کہا کہ وہ پلین کو یمن سے دور ٹیک آف نہ کرنے دے۔
اس ساری بات چیت کو ہائی جیکرز نے دیکھ لیا۔ اب پائلٹ کے پلین پر لوٹتے اسے گولی مار دی گئی۔ اب کو پائلٹ کو کاکپٹ میں لایا گیا۔ پلین کو اب صومالیہ کی طرف لے جانے کا آرڈر ہوا۔ پلین صومالیہ کے موگادیشو میں لینڈ ہوا اور صومالیہ پریزیڈنٹ سے ویسٹ جرمنی کی سرکار نے آپریشن کریٹ کرنے کی پرمیشن دے دی۔ GSG-9 کی 2 ٹکڑیاں 17 تاریخ 11:44 اور شام کے 5:30 بجے صومالیہ پہنچ گئیں۔ ہائی جیکرز بھی اب تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے فلائٹ کے پیسنجرز کو رسی سے باندھنا شروع کر دیا اور یہ میسج دیا گیا کہ وہ بلاسٹ کرنے والے ہیں۔ گھبرا کر ویسٹ جرمنی کی نیگوشیٹرز نے انہیں انفارم کیا کہ ان کی ڈیمانڈز مان لی گئی ہیں اور وہ موگادیشو میں ہی ان کے پریزنرز بلانے والے ہیں۔ ہائی جیکرز نے کیلکولیٹ کیا کہ انہیں وہاں سے لانے میں 7 گھنٹے کا وقت لگے گا اور ویسٹ جرمنی کو 7 گھنٹے کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی اور یہ سب ایک بلف تھا تاکہ تھوڑا اور ٹائم GSG-9 کو مل سکے اور ان کا پلان کام کر گیا۔ رات کے 12:05 پر GSG-9 کے کمانڈوز بلیک یونیفارم میں پلین کی طرف آگے بڑھے۔ انہوں نے رن وے پر ایک بم پلان کیا کہ ہائی جیکرز کا دھیان اس طرف بڑھ سکے۔ جیسے ہی وہ بلاسٹ ہوا، کمانڈوز نے پلین کے اندر فلیش بینگز پھینک دیے جس سے ہائی جیکرز کو دکھنا بند ہو جائے۔ انہوں نے جلدی سے پلین کا دروازہ توڑا اور اندر گھسے اور وہ جلدی سے اندر داخل ہوئے اور یہ چلانے لگے کہ جھک جاؤ، ہم آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے ہی یہاں آئے ہیں۔ اور داخل سب سے پہلے نادیہ کو گولی سے بھون دیا۔ اس کے بعد کوکپٹ میں بیٹھے آدمی کو گولی لگی، پھر بابل کو، تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور سویلا کو صرف چوٹ آئی تھی۔ اس پورے آپریشن کو صرف 60 منٹ میں پورا کر لیا گیا۔ اس آپریشن کا اثر صرف یہ نہیں تھا کہ ان پیسنجرز کی جان بچ گئی، بلکہ اس سے ہوا یہ کہ RAF کو بھی سمجھ آ گیا کہ وہ اب اپنے لیڈر کو کبھی نہیں چھڑا سکتے، جس وجہ سے دھیرے دھیرے 1998 میں آتے آتے یہ گروپ پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ RAF کا کمزور ہونا کولڈ وار کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس نے کافی حد تک ویسٹ جرمنی میں خاموشی اسٹیبلش کی اور بعد میں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دونوں جرمنی 1990 میں ایک ہو گئے تھے۔ کیا آپ کسی اور ہائی جیکنگ کی کہانی بھی جاننا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔